بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسطین پہ جو گفتگو کریں گے اس کی روشنی میں آپ نے آج تک جو کچھ سوچا، جو کچھ کیا، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ خود جج ہوں گے کہ کیا آپ آج تک صحیح سوچتے یا کرتے رہے ہیں یا غلط کرتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ میں آپ خود کو، میری گفتگو میں آپ کو روایتی طور پہ فلسطین کہاں واقع ہے اور جو ہے وہ وہاں کی آبادی کتنی ہے، وہاں کے وسائل کیا ہیں، ان چیزوں پہ نہیں۔ اس وقت یہ بات ہوگی کہ موجودہ جو اس کی صورتحال ہے اس پہ مسلم امہ کا رد عمل کیا ہے اور انہیں کرنا کیا چاہیے۔ اور دو بڑی ہی اہم باتیں جو میں بھی بہت ساری جگہوں پر جا رہا ہوں، جیسے آپ جاتے ہوں گے، پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تو کسی نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا کہ جو فلسطین کو اس وقت مسئلہ درپیش ہے، جو قرآن ہمارا آئین ہے، اس کی طرف کسی نے رجوع نہیں کیا۔ کیونکہ میں نے یہ گفتگو صرف پچھلی جمعرات کو اور یا مقبول جان کے منہ سے یہ ایک جملہ سنا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں سنا۔ پھر اگر قرآن میں اس کے بارے میں کچھ موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے کیا ملتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے، تو پھر آپ کے اسوے کو اسوہ کامل کہا گیا۔ اس کے مطابق چلنا یا نہ چلنا یہ ایک اگلی چیز ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم تیزی سے دوڑے جا رہے ہوں تو منزل پہ تبھی پہنچیں گے اگر ہماری سمت بھی درست ہو۔ اس وقت وہاں کی جو بھی بدترین صورتحال ہے اس کا آغاز میں اس چیز سے کروں گا کہ قرآن کیا رہنمائی کرے، اور پھر اتنی تکلیف دہ کچھ باتیں بتاؤں گا جس کا میں خود گواہ ہوں۔ دیکھیے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوا، اس وقت جو بدترین ظلم قریش کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ پھر قریش جو ہیں وہ اس وقت کی سپر پاور تھے، اس علاقے میں ان کا ہر طرح سے اختیار تھا، جو چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ وہ اس وقت کا امریکہ تھا یا اسرائیل تھا، آپ جو مرضی نام دے لیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کو قرآن میں آیت نازل کرنا پڑتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک بہت بڑے احتجاجی جلوس کا اعلان کرتے ہیں، مسجدوں میں اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، صحابہ کرام احتجاجی ریلیاں نکالتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی، ملے تو ضرور بتائیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب وہ درمیان کا سارا حصہ میں چھوڑتا ہوں تو میدان بدر میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے سپاہیوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ کمر کھول کے آرام کرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی بے فکر ہو کے تم سو جاؤ، اور پھر وہ ساری رات کس پہ گزرتی ہے، دعا میں گزرتی ہے۔ آپ کا اسوہ کیا بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں، وہ سب کچھ جو ہمارے بس میں ہے پہلے وہ کریں اور پھر دعا کریں۔ اور ہم اجتماعی دعاؤں کے بعد کیا کریں؟ جہاد کے بارے میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام کے یا کتابوں کے نام نہیں لیا کرتا مصلحت کے تحت۔ تو ادھر ایوان اقبال میں 8 اکتوبر کو غالباً ایک بہت ہی بڑا اجتماع ہوا جس میں جو سٹیج تھا یوں لگ رہا تھا کہ سارا حال ہی یہ ہے، کیونکہ 70-80 کے قریب علماء، مشائخ اور دانشور تشریف فرما تھے، جس میں کچھ سرکاری ہستیاں بھی تھیں۔ 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک مسلسل جو گفتگو ہوئی وہ مذمت ہوئی،
اس میں ابتسام الہی صاحب، میرا سبھی کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، صرف اچھا نہیں بہت اچھا۔ اس شخص نے ایک بات ضرور کی اور وہ بڑی اہم ہے، اس نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے کیونکہ دین سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی، لیکن جب حکومت اتنی بدترین حالات میں آ جائے ہر مسلمان ملک کی، تو اس وقت پھر مسلمانوں کو سوچ کے کیا کرنا چاہیے، اس پہ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ یہ اس نے ایک نقطہ دیا، 1 بجے سے 5 بجے تک جتنی بھی ہستیاں آئیں انہوں نے تقریباً ایک ہی بات کو دہرایا، اور جاتے ہوئے بڑا زبردست اعلان ہوا کہ سب لوگوں کا کھانا جو ہے وہ ان کی گاڑیوں میں پہنچا دیا گیا۔ اچھا یہ تو خیر چلیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے کوئی بات نہیں، ایسا ہوا ہوگا، لیکن جو اگلی بات بتانے لگا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ سے پانی پیے بغیر بھی تکلیف کی وجہ سے اٹھ کے آیا۔ مجھے نوٹس تو شارٹ ملا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس مسئلے پر آپ نے بھی ضرور آ کے بات کریں۔ وہاں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ علماء، مشائخ، دانشوروں کے علاوہ جو ہندوؤں کا نمائندہ ہے یہاں پہ بھگت لال، عیسائی، سکھ، ان کے بھی نمائندگان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی کہا یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو لنچ سرو کیا گیا 4 بجے کے قریب، لنچ کب دیا گیا؟ اس لنچ کو آپ دیکھتے تو خوشی محمد صاحب سے رہا نہیں گیا، کہتے کہ تسی نہیں کھانا سی تے اپنے کسی شاگرد میں لے جائیں۔ میں وہاں پانی تک نہیں پی سکا، کیونکہ جس طرح کی گفتگو ہوئی، مظالم یاد آئے۔ اس کے بعد تو میں نے منہ سے تو نہیں کہا، لیکن تاثر یہ دیا کہ شاید میں روزے سے ہوں، کیونکہ دیکھیں نا اگر طبیعت ٹھیک نہیں آدمی پانی تو پی لیتا ہے، پانی میں بھی کیا خوبصورت ڈرنکس رکھی گئی، کیا رکھی گئی تھی، صبح صبح منہ میں پانی آتا۔ دیکھیے یہ اس طرح سے نہیں ہوتی چیزیں۔ ہم ابھی آج یہ ملین مارچ ہو رہا ہے، راستے بند کر دیے گئے، کتنے لوگ ہیں، میں بھی مطلب چونکہ اب دوسرے سے آتا ہوں تو میں وہاں آیا تو بہت آگے پتا چلا کہ یہ راستہ بند ہے، پھر اگر میں بہت جلدی نہ نکلا ہوتا تو شاید اس وقت یہاں پہنچا۔ اس قسم کے کاموں میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے وہ بار بار میں بات جب کہتا ہوں نا کہ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے، یہ باتیں آپ کو کیوں نہیں کہیں ملیں گی؟ کیونکہ وہ سب ایک سیٹ پیٹرن میں ہوتی ہیں۔ مذہبی جماعتیں، جیسے آج ایک مذہبی جماعت ریلی نکال رہی ہے، کیا اس میں دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی؟ کیوں؟ یہ تو اگر ہم گئے تو جماعت اسلامی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اور نکالتا ہے تو یہاں جب مسلم امہ کے مسائل پہ ادھر وہ مر رہے ہیں اور ہم اپنی سیاست کو، اپنے فرقوں کو، اپنی جماعت کی پروجیکشن کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا اجتماعی فرض کریں کہ قدم اٹھاتے بھی ہیں، اللہ کرے، تو کیسے ہوگا؟ ہر پارٹی کے جو حامی ہیں وہ کیا لے کر آئیں گے؟ اپنے کیوں؟ تو یہ دکھانا چاہیں گے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہماری پارٹی کو فائدہ، لوگوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ ہماری نمائندگی کیا ہے۔ دیکھیے آج ہم صرف مصلحتیں دیکھ رہے ہیں، آپ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں چلے جائیں تو وہ مصلحتیں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ معتصم باللہ یا کسی ایسے خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے جس کی شہرت کوئی بہت زیادہ اچھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی شہرت اچھی۔ اموریہ جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک ایسے قلعہ ہے جیسے ہم مٹیالہ جیل کہتے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کو کچھ مسلمان مرد اور عورتیں
اب وہاں انہوں نے قید کی اور بلا جواز کی. ایک عورت کے منہ پہ سپاہی نے تھپڑ مارا. ایک عورت کے منہ پہ سپاہی نے. اس نے کہا خلیفہ کیا اللہ نے تجھے یہ عزت اس لیے دی ہے کہ تو ہمارا امیر ہے اور تیری ایک بیٹی کفار سے مار کھا رہی ہے. یہ پیغام کچھ تاروں کے ذریعے نہیں کسی طرح سے پہنچا اور ہزاروں میل کا فاصلہ طے کیا گیا. چلیں یہ واقعہ تو آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتا ہو. محمد بن قاسم کا واقعہ آپ میں سے کس کو نہیں پتا. اور اتفاق سے دیکھیں کہ حجاج بن یوسف جو تھا اس کی بھی شہرت کوئی زیادہ. تو جو اچھے خلفاء نہیں تھے ان کی اگر یہ حالت تھی تو دیکھیے کہ جو صالح خلیفہ ہوں گے ان کی حالت کیا ہو. یہ سب کچھ اقبال کے شعر جو ہے نا. ابھی یہاں ایک بہت بڑی تحقیقی نشست ہونی ہے اساتذہ کی اور دانشوروں کی. میں نے وہاں سے معذرت اس لیے کی میں کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. میں تو صرف باتیں کرنی جانتا ہوں. ان لوگوں کو میری تقریر سے جوش و جذبہ تو آئے گا. ہاں میں نے جو اپنا پیغام وہاں بھیجا خود نہیں جا رہا تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف سے پیغام وہاں پڑھ دیجیے گا کہ اقبال کے ساتھ جو خاص طور پہ پاکستانیوں نے سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی تقریروں میں جوش پیدا کرنے کے لیے, امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے اور کہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی جانتا ہوں اقبال کون. اس کی ایک کتاب اتفاق سے نومبر کا مہینہ ہے تو ایک کتاب جو اس نے لکھی 23 سال تک یہاں کسی نے نہیں چھاپی. بغیر پڑھے بغیر دیکھے انکار پتہ کیوں کیا کہ یہ تو شاعر آدمی ہے. شاعروں کو کیا پتا ہوتا ہے اکنامکس کا اور علم الاقتصادیات اور معاشیات کا. 3 سال پہلے یہاں لاہور میں ایک تقریب میں ان کا کونسلیٹ جنرل آیا جرمن کا اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے ایک سورس دیا, گاڈ نے ایک سورس دیا, اس کی قدر نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ جرمن انتہائی تباہ شدہ ملکوں میں سے ایک ملک تھا جاپان کے بعد. تو اس نے اقبال کی اسے ایک کتاب کو پڑھ کے ترقی کی. تو اسی اقبال نے یہ کہا تھا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, قرآن کو چھوڑ کر تم یہاں دیکھیں نا. آج ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا, یہ کیا تو امریکہ ہمارے لیے یہ کر دے گا. میں آپ کو جذباتی نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے ساری باتیں دلیل سے کر رہا ہوں. دیکھیے آپ سوائے ایک موقع کے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے اور ہمیں اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سوائے ایک موقع کے کبھی بھی نہ ہمارے پاس افرادی قوت مسلمانوں کے پاس زیادہ تھی, نہ اسلحہ زیادہ تھا, نہ دولت زیادہ تھی, نہ ٹیکنالوجی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ایمان تھا. اور ایمان کے معنی میں نے آپ کو کہ پیمان پہ لیکچر دیا تھا تو کیا بتائے تھے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا ایماندار ہے تو ہم دراصل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا آنےسٹ ہے, تو دیانت دار ہے. تو دیانت جو ہے وہ براہ راست ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ میں سے جنہوں نے نہیں سنا اس کو میری اس بات پہ حیرت ہو رہی ہوگی. بھروسے کی جو کامل ترین شکل ہو سکتی ہے عربی میں اس کو بھروسہ کہتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے؟ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو ہم یہاں قرارداد مذمت کو پیش کریں. 2 باتیں اور بڑی اہم آپ کو بتانے لگا ہوں. جس وقت پاکستان کا ایٹمی اثاثہ تباہ کرنے کی سازش ہوئی اور وہ پتہ لگ گیا کہ اسرائیلی جہاز اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ انڈیا کے راستے پاکستان پر اس پہ حملہ کریں گے, اس وقت کے چیف مارشل وہ جو تھا ایئر چیف مارشل, اس کے پاس 5 6 یا 7 نوجوان پائلٹ گئے. وہ
کوئی بڑے بڑے ایئر فورس کے افسر نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک پلان کیا ہے, وہ ہم آپ سے اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں, اور اس اجازت کے بدلے میں پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. اس کو بڑی حیرت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی وقت میں اڑیں گے اور یہاں سے اسرائیل جائیں گے. تو اس نے جو بات کہی کہ ہمارے جہاز جو ہیں یا ہماری ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اتنی جان اور وسعت والی بات نہیں ہے کہ ہمارے جہاز وہاں پہنچے, اور فرض کرو کہ تم کسی طرح سے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. موٹر سائیکل میں نا وہ مکینک کیا کرتا ہے, پیٹرول گھٹا دیتا ہے یا بڑھا جنہوں نے ریس لگانی ہوتی ہے وہ اس کے پیٹرول کی ایڈجسٹمنٹ بڑھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی طرح سے وہاں چلے ہی جاتے ہو تو واپس کیسے آؤ گے؟ ایک ہی وقت میں سب کے منہ سے نکلا کہ سر واپس کس نے آنا ہے, ہم واپس جانے کے لیے تو ہم واپس آنے کے لیے تو جا ہی نہیں رہے ہیں, اور تل ابیب سے گریں گے تو ہم اسرائیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور یہ بات کسی طرح سے پہنچ گئی. آج کل آپ عبد الحمید اگر دیکھ رہے ہوں تو ضرور دیکھیں. اس میں بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ خبر نکل جاتی ہے, جتنا مرضی آپ احتیاط کریں کہیں نہ کہیں سے تو وہ باز آ گئے. ایٹمی اثاثہ ہمارا ایک سامان ہے, اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں انسان. آج ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس وقت جو حکومت وقت تھی وہ اس پہ بڑی سنجیدہ تھی کہ کوئی بھی قیمت دینا پڑے تو. آج حکومت وقت سنجیدہ نہیں ہے. ایک بات میں ریکارڈ پہ اس لیے نہیں لا سکتا کہ اولیاء مقبول جان صاحب نے جہاں یہ بات کی تھی وہاں ایک بہت بڑی شخصیت جو اس وقت سرکار میں بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے, آپ کی اکثریت ان کو جانتی نہیں ہے, ان سے ملی بھی ہوئی ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہی کچھ بتائیں, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کا حکم ہے. دیکھیں 57 کے 57 اسلامی مذمت نہیں کر رہے. آپ اگر بیانات پہ غور کریں تو کیا ہو رہا ہے, بمباری بند ہونی چاہیے, بچوں کو دوائی اور خوراک ملنی چاہیے, پانی ملنا چاہیے, اور یہ مذمت تک نہیں کر رہے. کیا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بات نہیں میرے ہاتھ میں آیا. آپ کو اسرائیل کی ایک جنگ جن کی عمر 60 سال کے قریب ہے, ان کو یاد ہوگا کہ 2 یا 3 دن میں عرب ممالک نے اکٹھے ہو کے صرف آغاز کرنے لگے تھے اسرائیل کے اوپر چڑھائی کا. تو کیا ہوا تھا, ایک دم سے امریکہ بہادر کو یاد آ گیا اور اپنی سوچ اور جو میں نے سمت کہی ہے وہ درست کریں. ہم کس انتظار میں ہیں؟ یہ جملے بہت غور سے سنیے گا. ہم کس انتظار میں ہیں کہ جنگ ختم ہو, وہ ان کی بربادی جتنی کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس کے بعد ہم زندوں کو نہ بچائیں, ہم مردوں کو کفن پہنائیں, ہم بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ہم یتیموں کی ضرورتیں پوری کریں, ہم بیماروں کو دوائیاں دیں. یہ تو ہمارے اندر کہیں ہے ہی نہیں کہ ان کے خلاف بھی ہم اٹھے اسرائیل کے. لیکن کیسے ہوگا؟ ریلیوں سے باتوں سے فلسطین سکون میں نہیں آئے گا. اور یہ جو بات ہے نا بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ایک شخص کا میں نے وہ کلپ دیکھا, صرف 30 سیکنڈ کا تھا, روح کانپ گئی. آج 5 دن ہو گئے اس بات سے. انتہائی برا آدمی ہے, اس کے پوتے پوتیاں نواسے سارے کا سارا خاندان ہے, اور وہ روتا ہوا کیا چاہ رہا ہے کہ بچوں, عربی میں نیچے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن آ رہی تھی کہ بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرنا کہ ہم مر رہے تھے بھوک سے, گولیوں سے, اور مسلم امہ صرف تماشا ہمارا دیکھ رہے. یقین کیجیے یہ جملے کو چھوٹا مت سمجھیے, یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس جملے کی اہمیت
ایک فقیر جانتا ہے جو مانگنے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ فقیر آج سے 100 سال یا اس سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، اصلی واقعہ ہے۔ جامعہ مسجد دہلی جو ہے، اس میں جیسے ہماری بادشاہی مسجد ہے، اس کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، دلی کا جو ڈی سی ہے وہ وہاں آیا، اس نے ایک بڑے لاچار فقیر کو دیکھا تو اسے ترس آیا، اس نے اپنا پرس نکالا اور ایک سکہ چھوٹا سا، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں آنے دوانیوں سے پہلے بھی سکے، تیلیاں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، ایک چھوٹا سا سکہ اس کو دیا خیرات میں اور چلا گیا۔ فقیر نے دیکھا کہ وہ بٹوا گر گیا اس کا، وہ اس کے پیچھے لے کے بھاگا، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی ڈی سی جو ہے وہ دوبارہ وزٹ کرنے آیا، علاقے کا دورہ کرنے آیا، فقیر نے اسے پہچان لیا اور وہ بری طرح سے اس کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے روکنے کی جو گارڈ تھے روکنے، ڈی سی تو آج مان نہیں ہے، اس وقت تو بہرحال اس نے دیکھ کے کہا آنے دیں، اس نے اپنی گدری میں سے ایک بٹوا نکالا اور اسے کہا کہ یہ یہاں گر گیا تھا، اگر یہ واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا تو مجھے مزید تقریر کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے پوچھا، اس نے اس کو کھولا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس میں کتنے زیادہ پیسے ہیں، تمہاری ساری زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس میں پیسے تھے کہ نہیں تھے یا کتنے تھے، میں نے تو یہ آپ کی امانت آپ کو واپس کرنا تھی۔ اس نے کہا کیوں واپس کی تم نے؟ اس نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کو شکایت ملے کہ یا رسول اللہ تمہارے امتی نے میرا بٹوا چھپا لیا تھا، مجھے واپس نہیں کیا تھا۔ آج اس پیارے نبی کی امت کس بری طرح سے ہلکان ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا تب بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہسپتالوں پہ نہ صرف بم مارے جائیں بلکہ وہاں سے جو عملہ ہے کام کرنے والا اس کو نکال دیا جائے تاکہ مریض زیادہ سے زیادہ تڑپ کے مرے۔ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اجتہاد کی نہیں، اس وقت جہاد کی ضرورت ہے۔ اب مجھے اس جملے کی قیمت اندازہ ہے میرے منہ سے نکلنے والے کی کہ یہ چیزیں اگر سرکار تک پہنچتی ہیں تو کیا ہو، تو کسی نہ کسی نے ابتدا کرنی ہے۔ میں تو ویسے ہی عمر بہت زیادہ گزار چکا ہوں، بہت کچھ دیکھ لیا ہے، تو اگر میری قربانی سے کوئی بات بن جائے گی تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ویسے بھی آخری جملہ یاد رکھے کہ جب انسان 60 کراس کر لیتا ہے، ویسے تو 40-50 کی بات بھی کہی جاتی ہے لیکن میں 60 پہ جا کے بات کرتا ہوں، تو وہ پھر سمجھیں اس کی اثر بھی وہ والی جس میں اثر کا وقت تنگ ہو جاتا ہے، بس پھر باقی کا جو وقت ہے مغرب کو اور اس کے درمیان مجھے احساس ہے، کچھ کو احساس نہیں ہے، جو 60 یا اس سے اوپر چلے گئے ہیں وہ بالکل اسی انتظار میں ہیں تو اس سے پہلے کہ زندگی کی مغرب ہو جائے اپنے حصے کا کام دیکھیں۔ ان کو پیسے پہنچانے کے لیے، مدد دینے کے لیے ٹرک جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، وہ اندر نہیں آنے دے رہے، تو وہ ٹرک مسلمانوں نے کس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جنگ ختم ہو، وہ جتنی بربادی کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے، اتنی دیر تماشا دیکھتے۔ آئرش غیر مسلم ملک ہے، اس کے حکمران نے کیا کیا؟ سفیر کو وہاں سے نکال دیا اور اس کی تقریر چھوٹی سی اس وقت بہت آ رہی ہے میڈیا پہ، انگریزی میں ہے، وہ سننے والی ہے کہ جن میں انسانیت نہیں ان کو انسان ہونے کا حق نہیں، اور ہم غیر انسانی لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں پسند کرتے۔ اور ہم نے کیا کیا، یا ہمارے دیگر اسلامی ملک نے کیا کیا؟ اسرائیل کے سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں ان کی سیکیورٹی اٹھو، بدل جائیں اس سے پہلے کہ آپ کو بدل دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عملوں کی طرف نہ دیکھے، ان مظلوموں کی طرف دیکھتے ہوئے صرف غیبی مدد ہے پیارے اللہ جو ان کی مدد کر سکتی ہے۔ ہم سب تو بے حس بے شرم بھی کہنا چاہیں تو کوئی شاید بری بات ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔